جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی میرے ہمراہ راؤ رائل شریفی پی زیڈ ایم ٹی وی سے بیورو چیف حیدرآباد. پاکستانی قوم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام اللہ اور نبی کے بعد ملک پاکستان اور افواج پاکستان اور عوام کے اندر ایک محبت کا رشتہ پیدا کرنا اور افواج پاکستان کے خلاف جو زبان درازی کرتے ہیں، غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنا. پاکستانی قوم، آج سب سے پہلے جو دو تین موضوع ہیں اس کے اوپر ہم سب سے پہلے آج اسٹارٹ اس طریقے سے کریں گے کہ آپ نے دیکھا کہ نگراں حکومت نے آتے ہی ایک پیٹرول کا بم گرایا، اور پیٹرول پاکستانی قوم، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مہنگا ہوتا ہے تو جب پیٹرول مہنگا ہو گیا تو سمجھ لیں کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی. جہاں میں بات کو لانا چاہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں پاکستانی قوم کہ جب جب ایک گورنمنٹ گئی ہے، دوسری گورنمنٹ آئی ہے، اس نے مہنگائی کی ایک کم، یعنی پیچھے کی طرف نہیں گئے، آگے کی طرف بڑے، مہنگائی کی طرف. پاکستانی قوم، ہماری جو آرمی ہے، اللہ اور نبی کے بعد، جیسا کہ میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، ضیاء الحق کا بھی دور تھا، ہمارے محترم جنرل ضیاء الحق صاحب شہید کا، اور ہمارے محترم جنرل پرویز مشرف صاحب، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس میں آپ نے دیکھا ملک نے کتنی ترقی کی. پاکستانی قوم، آپ سے جو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے پروف کے ساتھ اور اللہ کی مہربانی سے. پاکستانی قوم، ہم کیوں نہیں اللہ اور نبی کے بعد ہم اپنے افواج پاکستان کو کیوں دعوت نہیں دیتے کہ آئیں اور ملک کو سنبھالیں؟ تمام سیاستدان اپنی جگہ سیاست کریں، نو پرابلم، نو ٹینشن، جس پارٹی کا وہ کرے. ہم اپنی پاک فوج کو کیوں نہیں کہتے؟ لیکن مزے کی بات یہ کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم دشمن کے پروپیگنڈے کے اندر فوراً آ کر ہم فوج کے خلاف زبان درازی شروع کر دیتے ہیں. تو بجائے ہم اس کے زبان درازی کرنے کے، ہم اس طرف آئیں. آج میں نے مہنگائی کا ٹاپک اس لیے سٹارٹ کیا پاکستانی قوم کہ کاش یہ ہمارا ملک اللہ اور نبی کے بعد ہماری پاک فوج کے ہاتھ میں ہوتا تو آج انشاءاللہ العزیز یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے. کیونکہ جب جب بھی ہمارے پیارے محترم سیاستدان آئیں اور گئیں تو آپ کو ٹاک شوک پہ ایک ہی چیز ملے گی: اس والی گورنمنٹ نے یہ کر دیا، اس والی گورنمنٹ نے یہ کر دیا، اس والی گورنمنٹ نے یہ کر دیا، اس والی گورنمنٹ نے یہ کر دیا. تو پاکستانی قوم، آپ اپنی افواج کے لیے اتنی محبت پیدا کریں. جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، یہ تو پھر بھی ہماری پاک فوج آقا علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اور کاری پہ اور طریقہ کار پہ چلتے ہوئے اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے. یہ وہ سچے سپاہی ہیں، یہ وہ سچے مجاہد ہیں، ہماری پاک فوج، سپاہی سے لے کے جنرل تک، کہ اللہ نبی کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو خدا کی قسم یہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائیں. اس کی سب سے بڑا ایگزامپل یہ ہے کہ جب جب کہیں کو مشکل آئی ہے تو یہ خاکی وردی سامنے آئی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی اتنا بڑا اسلحہ، اتنا بڑا بارود پکڑا گیا پنجاب سے بھی، سندھ سے بھی، جو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. ہماری ایک فوج کہاں کہاں قربانی دے، کہاں کہاں قربانی دے. تو جب اتنی قربانیاں ہم نے فوج سے ہی لینی ہے تو کیوں نہ ہم اقتدار ان کو کہیں کہ آئیں آپ سنبھالیں. خدا کی قسم یہ ملک اللہ اور نبی کے بعد سنٹی گاڑی ہو جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا ایک ملک کا، پاکستان کا جو پرچم ہے کتنا خوبصورت ہے، لیکن آپ دیکھیں جب اس کو لہرایا جاتا ہے تو اس کے نیچے یا تو ایک پول ہوتا ہے یا ایک ڈنڈا ہوتا ہے، تو وہ اس ڈنڈے کے اوپر کھڑا ہوا پرچم لہرتا ہے خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ اس ڈنڈے کی یا اس پول کی ضرورت ہوتی ہے جس پر ہم پرچم خوشائی کرتے ہیں. تو پلر مضبوط ہوگا تو پرچم بھی لہرائے گا. تو جب ہمارا ملک کے سربراہ ٹائٹ ہوں گے تو اللہ کی مہربانی سے
اللہ کی مہربانی سے ملک بھی قومی ترقی خوشحالی کی طرف جائے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ جیسے کہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب اپنی انت تک کوششوں کے ساتھ سپاہی سے لے کے جنرل تک لگے ہوئے ہیں. آپ نے جیسے دیکھا کہ ابھی جو ہے کتنے معاملات جو میں اب کہنے جا رہا ہوں ایک دم کنٹرول کیا. پنجاب کے اندر جو قرآن پاک آج کی بے حرمتی کی گئی اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا گیا. اور میں کہتا ہوں سلام ہے ہماری پاک فورسز کو، سلام ہے ہمارے قومی سلامتی اداروں کو کہ یہ اب دیکھیں کہ سوڈان سے اٹھتی ہوئی آپ کہانی کو سمجھیے گا. شروع مہنگائی سے ہوئی اور کہاں لے کے جا رہا ہوں میں بات کو. سوڈان سے اٹھتی ہوئی آخر کار پنجاب تک نوبت آ گئی تو ہر جگہ فورسز کام آئی. فورسز نے درگزر کرایا اور قانون کو کسی کو ہاتھ میں لینے نہیں دیا. تو پاکستانی قوم آج کا صرف جو مجموعہ ہے نا، مثال کے ہم نعرہ مارتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ایک نعرہ مارتے ہیں ہم ابو بکر زندہ باد، حضرت عمر زندہ باد، حضرت عثمان غنی زندہ باد، حضرت علی زندہ باد، امام حسین علیہ السلام زندہ باد. تو پاکستانی قوم اگر ایک طرف نعرہ مارتے ہیں یا رسول اللہ اور ایک طرف نعرہ مارتے ہیں ہم یا حسین، تو یہ نانا اور نواسے کے درمیان کون ایسے لوگ ہیں اور کون سی ایسی لوبیاں ہیں جو کہ اب پاکستانی قوم کو شعور جاگتا جا رہا ہے کہ کون سی ایسی لوبیاں ہیں جو فتنہ پھیلا رہی ہیں نانا اور نواسے کے درمیان. تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کی فوج کو آنا پڑتا ہے، آپ کی فورسز کو آنا پڑتا ہے، آپ کی پولیس، آپ کی رینجرز، آپ کے سی ٹی ڈی ایم آئی. تو پاکستانی قوم جب بھی کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوا اس کے لیے آپ کی فوج سامنے اتری ہے، ہمارے ملک کے سیکورٹی ادارے سامنے اترے ہیں. تو اگر اس ملک کا نظام ہماری افواج پاکستان کے ہاتھ میں ہو تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کتنا ترقی کرے گا، کتنا عروج پر اللہ کے حکم سے جائے گا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے یہ ملک قائم اور دائم رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستانی قوم دعوے کرنا بہت آسان ہے، اس کو نبھانا بہت مشکل ہے. اور جو نبھا رہی ہے وہ ہماری مسلح افواج پاکستان کی، وہ افواج جو جن کا جدھر سے جگہ اٹھا کر دیکھیں، میں تو یہاں تک کہوں گا پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے کہ پورے پاکستان کی اگر ہر اینٹ کو نیچے اٹھا کر دیکھیں تو اس ٹائم افواج پاکستان کا لہو ملے گا، شہیدوں کا. تو یہ لہو دے کر اس ملک کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور جو غازی ہیں وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو پاکستانی قوم اپنی اس چھوٹے سے تجزیے کے اوپر ذرا غور و فکر کیجئے گا. اور جو شخص آپ کو فرقہ واریت کی طرف لے کر جائے، خواہ وہ کوئی بھی فرقے کا ہو، ایکس وائی زیڈ، تو سمجھ جائیے گا وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ ہمارا سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقوں میں نہ بٹو. یہی ہماری پاک فوج کے اندر الحمدللہ اہل تشیع بھائی بھی ہیں، سنی بھائی بھی ہیں، ہر کوئی ہے، یہاں تک کہ ہندو ہیں. تو وہاں تو ہم نے کبھی جھگڑا نہیں دیکھا. میری ایک تقریباً 52 عمر ہو گئی، میں نے کبھی نہیں سنا. تو یہ باہر ہی کیوں؟ باہر اس لیے کہ وہاں ان کا ایک ڈسپلین ہے. باہر یہ جو رام مساس سیائی بلیک واٹر کے ایجنٹ ہیں، قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ اس لابی کو ہائر کر ملک میں پھیلاتے ہیں. ان کا اصل مقصد ہے پاکستان کے اندر بد امنی پھیلانا. اور سلام ہے ہماری پاک فورسز کو، ان کا کام ہے کہ اس بد امنی کو ختم بھی کرنا اور دشمن کے اوپر وہاں سے ضرب لگانا جہاں اس کی سوچ سمجھ ختم ہو جاتی ہے. تو پاکستانی قوم کسی فرقے میں نہ بٹیں، خدا را مسلمان بن کر رہیں اور ایک پرچم ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کے سائے کے نیچے کھڑے رہیں. جو جس فرقے میں وہاں پر رہے، بلکہ ہر جگہ سے منبر رسول سے یہ آواز اٹھے کہ ہم مسلمان ہیں. جو غلط بات کرتا ہے آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں. آپ اس بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو برا کہنے سے بہتر ہے
کہ آپ وہاں سے راستہ چھوڑ دیں. تو جو ایک ایک لفظ میرے اللہ، اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کا ہے، وہ پتھر پہ لکیر ہے. تو ہمیں پاکستانیوں آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. اور اس یہ جبھی ہوگی جب اللہ نبی کے بعد ہمارا دماغ پاک فوج کے اوپر نہیں چلے گا. اور میں ان کو بھی ایک میسیج دے دینا چاہتا ہوں جو زبانیں چلاتے ہیں پاک فوج کے اوپر، کہ اب تمہاری زبانیں نکلنے کا ٹائم نہیں آیا، بلکہ تمہاری حلق سے زبانیں باہر آنے کا ٹائم آ گیا ہے. انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اب بڑے بڑے آپ کو بت گرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. جو ملک پاکستان کے خلاف جائے گا ان کے بڑے بڑے بت گریں گے. بس اللہ نبی کے بعد اپنی پاک فوج پر، اپنی آئی ایس آئی پر، ایم آئی پر، پاک رینجرز پر، گمنام ہیرو پر، سی ٹی ڈی پر، پاک پولیس پر، جتنے ہمارے قومی سلامتی ادارے ان پہ بھروسہ رکھیں. اب آپ کیونکہ یہ دیکھیں آپ کہ ختم نبوت کی جو اصل محافظ ہے اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. اصل محافظ تو یہ دین اسلام کے اندر وہ عوام ہے جو ختم نبوت کے نام پر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کیا ہے؟ کوئی تمہارے سے ظلم کرے تم صبر سے اس کو جواب دو. اور جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو ہماری ریاست قائم ہے، ہماری مسلح افواج ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے. آپ ان کو انفارم کرو بجائے قانون ہاتھ میں لینے کے. قانون اپنے کبھی ہاتھ میں نہ لو. تو اصل جو محافظ ہیں ختم نبوت کے، وہ ہماری مسلح افواج ہے. تو لہٰذا اپنی پاک فوج پر، آئی ایس آئی پر پورا بھروسہ رکھیں، اپنی تمام سیکورٹی اداروں پر بھروسہ رکھیں. اب اجازت دیجیے پی زیڈ ایم ٹی وی سے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی اور میرے ہمراہ راؤ شریف کو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آئی ایس آئی زندہ باد، گمنام یونٹ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اور آج سے ایک نعرہ اور ہے، لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک وطن یا کفن.